حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ جب تیرا نفس تجھ سے سلامت رہا تو تو نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اب اس کال کا جو مطلب ہے کہ حقوق دو ہیں، ایک تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، دوسرے خلق کا حق تجھ پر۔ نفس، نفس ہمارا، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یعنی نفس اگر وہ آپ کو برائی ہے، منبع شر ہے، آپ اس کی بات پہ جب عمل کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس کو رسوا بھی کریں گے، پنشمنٹ بھی دلوائیں گے۔ سو آپ نے اگر نفس کی بات پہ عمل نہیں کیا تو آپ نے نفس کا حق ادا کر دیا اور اس کو بچا لیا۔ تب وہ نفس سے، نفس امارہ سے نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ تک۔ اور لوگوں کا حق یہ ہے کہ لوگوں کی برائیاں مت کرو۔ جو راہب والا میں نے قصہ سنایا تھا، جو رہبانیت کی جس کی مثال دی تھی، اس نے یہی بات کی تھی، میرا ایک نفس ہے، نفس کا جو کتا ہے وہ 70 سال سے میں اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، لوگوں کے بارے میں بد خواہی نہ کرنا، لوگوں کے بارے میں بری بات نہ سوچنا، یہ ہے جو آپ نہیں کریں گے تو آپ نے لوگوں کے بھی حقوق پورے کر دیے، لوگوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کر دیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرانا، وہ بھی عبادت ہے۔ راستے کا پتھر اٹھا کے بھی اٹھانا بھی ایک عبادت ہے۔ وہ میں نے ایک ونڈو بھیجی تھی شاید، حضرت ابو حفظ حداد رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے توبہ ان کا واقعہ ہے۔ ایک کاکی پہ عاشق ہو گئے، کسی نے کہا کہ وہ فلانی جگہ ایک جادوگر ہے اور یہودی ہے، جاؤ وہ جادو کرے گا تو تجھے وہ کاکی مل جائے گی۔ اس کے بعد چلے گئے، اس نے کہا اچھا ایک کام کرنا ہے، 40 دن تک تو نماز نہیں پڑھے گا اور کوئی نیک کام نہیں کرے گا۔ لو جی، انہوں نے 40 دن نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے خوب جادو کیا اور وہ جادو کا اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا تم نے کوئی کام ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے کوئی کام نہیں ایسا کیا۔ انہوں نے کہا پھر غور سے سوچو۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے ایک دن میں راستے میں جا رہا تھا تو ایک پتھر تھا، تو میں نے کہا کوئی ٹکرا نہ جائے، میں نے اسے سائڈ پہ کر دیا۔ وہ یہودی کلمہ پڑھ گیا۔ اس نے کہا جس رب نے تیری اتنی سی نیکی کو ضائع نہیں کیا، تو نے 40 دن تک اس کی نافرمانی کی۔ بات یہ ہے کہ سن تو لیتے ہیں ہم باتیں اور کبھی کبھی ہم عمل بھی کر لیتے، توفیق الہی سے ممکن ہوتا ہے۔ کیلے کا چھلکا ہٹا دیا، پتھر ہٹا دیا، کوئی ٹکرا نہ جائے، کوئی گر نہ جائے۔ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو مت ڈراؤ کہ اللہ کے ہوتے ہوئے آپ کو کیوں ڈرا رہے ہو لوگوں کو؟ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہ نفس کی ساری جنگ جو ہے یہ آپ کے اندر ہی ہے۔ یہ ہر نفس کے 3 حصے ہیں، 3 مقامات ہیں، ہمارا، لوامہ اور مطمئنہ۔ نفس امارہ سے لوامہ تک جو پہنچتا ہے تو نفس اپنی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے نفس کی۔ پھر وہ آپ برا کام کرو گے اس کو بڑھائے گا، اچھا کام کرو گے تو بتائے گا کہ اس میں یہ خامی ہے۔ تو یہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ اس کو پراگندہ نہیں کرتے، یعنی اس کی بات مان کر اس کو برباد نہیں کر دیتے۔ مثلا آپ کی کسی اچھی بات پہ کوئی عمل کر لے، اس کو فائدہ پہنچے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اور اگر کسی آپ کی کہی ہوئی بات پہ، بری بات پہ کسی نے عمل کر لیا تو اس کا بھی صدقہ جاریہ گناہ کا آپ کو ملے گا نا۔ سو آپ نے اس کو بھی برباد کیا، خود بھی برباد ہوئے۔ لہذا کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسبت ہے، اس نسبت میں جو بنیادی چیز ہے، لیکن آپ کو وہ جو شعر اس نے سنایا وہ بالکل ٹھیک ہے، جنہیں سائیاں آپ اڑائیاں، ٹھیک ہے، وہ آپ مل لیے نا تو آپ کو انہوں نے بتا دیے نا۔ تو جو آپ کا جو عمل ہے وہ تبھی سائیاں آپ اڑائیں جب آپ اس پہ عمل کرو گے، کیونکہ جو اس اللہ والے نے کہا ہے اس پہ عمل کرو گے تو پھر آپ اڑائیں نا اس نے، ایسے تو نہیں اڑ سکتی نا۔ سائیاں آپ اڑے ہوئے، سائیاں دی مرضی سی جنہوں مرضی اڑا لے۔ او بھائی ہم کون تھے
ہم سارے کون ہیں؟ ایم ہی سجیوں کبیوں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے. ہماری پرائرٹیز نہیں بدل رہی. ہماری ساری دعوے داری زبانی کلامی ہے، پریکٹیکل نہیں. ورنہ ہم بدل گئے ہوں، بہت بدل گئے ہوں. چونکہ ہم بدلتے نہیں، اس لیے کہ ہم نے نفس کو لگام نہیں ڈالی، اس کے خلاف جہاد نہیں کیا. فقیر کے تو کیا ہی کہنے، چڑھ چنا تے تو کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہو، تیرے جے چند کئی سہ چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا ہو. جتھے چن ساڈا چڑھدا اتھے تیرا ذکر نہ کائی ہو. اس لیے یہ نفس کی جنگ میں اپنے اندر غور کریں، آپ کے اندر لوگوں کے لیے کتنی قدورت، نفرت، حسد، منافقت، ریاکاری، جھوٹ، منافقت، کتنی سطح پہ. اپنے اس لیول کو کم کرنے کے لیے فقیر کی جو فیض ہے، جو آپ کو ملا ہے، اس کو تقسیم کریں اور بالکل بے غرض ہو کے اس کو پھیلائیں، تاکہ آپ انسانوں کے محتاج نہ بنیں، سارے اللہ کے محتاج ہو جائیں. جب فقیر کہتے ہیں نا انسانوں کی محتاجی مت اختیار کرو، اللہ کی محتاجی اختیار کرو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پیسیج اختیار کرو جہاں جس سے آپ انسانوں کی محتاجی سے نکل جاؤ گے، اللہ کی محتاجی میں چلے جاؤ گے. اللہ کا خیال بساؤ گے تو اللہ کے محتاج ہو جاؤ گے. مادہ کا خیال بساؤ گے تو مادہ کے محتاج ہو جاؤ گے. اس دنیا کا دستور ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کو چھوڑ دیتی. اس دنیا کی بڑی عجیب شکل ہے. ہم اس میں رہتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، یہی ہمارا امتحان ہے. اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ حسن کائنات ہے، تو آپ یقین کر لو کہ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی حسین ذات نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کس قدر حسین ہے، اور اللہ کے محبوب کو اللہ نے اپنی ترجمانی کے لیے اتنا حسین بنایا. جس سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کو ترک کر کے، وہ حسین نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، فریب ہے. صرف اللہ حسین ہے.